کھولیں میرے ساتھ مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ خداوند کے زندہ کلام میں اس طرح سے مرقوم ہے، پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا، اس کی لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے۔ بس اس نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آگے کو تو مختار نہیں رہ سکتا۔ اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھین لیتا ہے، مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ کیا کروں تاکہ جب مختاری موقوف ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھر میں جگہ دیں۔ بس اس نے اپنے مالک کے ایک اور قرضدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 100 من تیل۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے۔ پھر دوسرے سے کہا تجھ پر کیا آتا ہے؟ اس نے کہا 100 من گیہوں۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے 80 لکھ دے۔ اور مالک نے بے مختار کی تعریف کی، اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، کیونکہ اس جہاں کے فرزند اپنے ہم خدمتوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ جب ہم اس واقعہ کو پڑھتے ہیں تو یہ لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل کا بڑا مشکل سا واقعہ ہے اور بڑا مشکل اس کو سمجھنا ہے۔ اب یہاں ایک بے ایمان مختار کی خداوند یسوع مسیح تعریف کر رہے ہیں۔ یہاں ایک بے ایمان مختار، کس کی؟ بے ایمان کی کیا کر رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے ہم اگر جا کر دیکھیں تو ایک شخص کے 2 بیٹے تھے اور ایک نے کہا باپ جو مال کا میرا حصہ بنتا ہے مجھے کیا کر مینو میرا حصہ دے دے۔ تو اس واقعے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یسوع نے اسی سے اس کو کنیکٹ کرتے ہوئے آگے مختار کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ مختار کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مختار کا مطلب چوکیدار۔ مختار کا مطلب ہم نگہبان، چوکیدار، کیئر کرنے والا، خیال رکھنے والا، کیا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مختار۔ تو ہم مختار ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ مختار ہیں۔ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے، ہمیں سانسیں ملی ہیں، صحت ملی ہے، روپیہ ملا ہے، پیسہ ملا ہے، جو کچھ بھی ملا ہے ہم اس کے کیا ہے؟ مختار ہیں، مالک نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھ نہیں ہے، نوٹ کر لیں۔ ہم کیا ہیں جی؟ مختار ہیں، مالک نہیں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی سمجھانے جا رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے مالک نہیں ہیں بلکہ کیا ہے؟ مختار ہیں۔ مالک ایک ہی ہے، مالک اور وہ کیڑا مالک ہے؟ خداوند ہمارا خدا کیا ہے؟ مالک ہے۔ تو اگر ہم خود مالک بن جائے تو پھر بات اسی مختار کی جو یسوع نے تعریف کی ہے، آگے جا کے ہم سیکھیں گے کہ اس بے ایمان مختار کی تعریف کیوں کی گئی ہے۔ لکھا ہے پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا۔ کسی دولت مند کا ایک کیا تھا جی؟ مختار۔ ایک دولت مند شخص ہے اور اس کا ایک کیا ہے؟ مختار ہے، اس کا حساب کتاب رکھنے والا، اس کا حساب کتاب رکھنے والا ہے۔ اس کی لوگوں نے اس سے کیا کی جی؟ شکایت کی کہ تیرا جو مختار ہے تیرے مال میں گبن کرتا ہے، تیرے مال میں چوری کرتا ہے، تیرے مال میں کیا کرتا ہے؟ گبن کرتا ہے، چوری کرتا ہے۔ مالک کو جب یہ بات پتا چلی تو لکھا ہے پس اس نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے؟ مالک اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟
اپنی مختاری کا کیا دے؟ حساب دے. اپنی مختاری کا کیا دے؟ حساب دے. دیکھا ہے کیونکہ آگے کو تو مختار نہیں رہ. اس نے بات جنہ کام تو کیتا ہے اس کا مجھے حساب دے دے. آگے کو تو مختار نہیں رہے گا کیونکہ تو اس لائق نہیں، اس قابل نہیں ہے. تو مختار دیکھیں اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ کیا کروں، ان نوکری تو میرے کو جا رہی ہے، اب نوکری تو میرے سے جا رہی، میں کروں کیا. دیکھو کتنا اچھا مختار ہے. سنیں اب اس کی بات سنیں کیوں یسوع مسیح اس کی تعریف کر رہے ہیں، آگے جا کے سیکھیں گے. مٹی کہتا ہے مٹی تو میرے سے کھودی نہیں جاتی کیونکہ سخت کام ہے، محنت میں کر بابا مختار سا رولا رولا پا کے جو کچھ کھانا پینا رہتا تھا آسان کام سی. اب مٹی کون کھود، نوکری سے فارغ ہو گیا تو مٹی کہاں سے کھودوں گا. لیکن مٹی تو میرے سے کھودی نہیں جاتی اور بھیک مانگنے سے شرماندہ بھی ہے، لیکن چوری کرتے نہیں شرماندہ. بھیک مانگنے سے کیا کہہ رہا ہے، مجھے شرم آتی ہے مٹی کھودنا، میں کھود نہیں سکتا، اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے لیکن چوری کرنے سے شرم نہیں ہوتی. اب یسوع مسیح سے سکھائیں گے. دیکھیں لکھا ہے میرے مالک نے مجھ سے مختاری چھین لیتا ہے، مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی اور بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے، میں سمجھ گیا کہ کیا کروں. اب ہوشیاری کر رہا ہے، کہتا میں سمجھ گیا اور میں کرنا کی ہے. یہ میرے کو نوکری لے آ رہے ہیں نا، میں کرتا کیا ہوں. میں سمجھ گیا کہ میں کیا کروں تاکہ جب مختاری معکوف ہو جائے، مطلب میرے سے چلی جائے، تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں. اب ہوشیاری یہ کی کہ جتنے لوگوں سے لینا تھا اس کے مالک نے روپیہ پیسہ ان سب کو اس نے بلایا اور کیا لکھا ہے، پوچھا میرے مالک کا کیا آتا ہے، پوچھا کہ تیرا بھائی کتنا آتا ہے، تیرا کتنا آتا ہے. جس کا جتنا آتا ہے بولا 20 30، تو کم لکھ دے تو کم لکھ دے. دستاویز اس کو کہتے ہیں جو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس پہ ایک بیانیہ لکھا جاتا ہے، جس پہ ایک سمجھ لیں کہ وہ کاغذ جس پہ وہ ہم کورٹ میں بھی پیش کر سکتے ہیں، جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ دستاویز جس پہ لکھا جاتا ہے کہ یہ معاہدہ میرا. اس معاہدے پہ وہ کہتا ہے تو اتنا لکھ دے تجھے فون پوچھے گا کیونکہ اس کے مختار ہیں، اس کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں. تو کہتا ہے تو اس پہ یہ لکھ دے. تو لکھا ہے بس اس نے اپنے مالک کے ایک قرضدار کو بلا کر پوچھا کہ تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے. اس نے کہا 100 من تیل. اس نے اسے کہا اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے. پھر دوسرے سے کہا تجھ پر کیا آتا ہے. اس نے کہا 100 من گیہوں. اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے کر 80 لکھ دے. اور مالک نے بے ایمان مختار نے کیا کیجی. اب جو بات ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ بے ایمان کیا لفظ آیا ہے، بے ایمان. کون سا مختار ہے یہ؟ بے ایمان. مختار کی خدا یسوع مسیح کیا کر رہے ہیں، لکھا ہے اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی. اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی کیونکہ اس جہاں کے فرزند اپنے ہم خدمتوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں. بات سمجھے آپ؟ اب خدا یسوع مسیح نے اس کو کلیئر بھی کر دیا، بات صرف سمجھنے کی ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا اور مالک نے بے ایمان مختار کی تعریف کی اس لیے اس نے ہوشیاری کی تھی. اس نے کیا کی تھی؟ ہوشیاری کیا کی؟ اپنے فیوچر کی فکر کی. کس کی فکر کی جی؟ فیوچر کی، مستقبل کی فکر کی کہ جب یہ نوکری میرے پاس سے چلی جائے گی تو میں کیا کروں گا. مٹی کھودی نہیں جاتی، بھیک مانگنے سے شرم آتی ہے، تو میں کیا کروں گا، بھوکا مروں گا، پیاسا مروں گا، کروں گا کیا. اس نے اپنے مستقبل کے لیے فکر کی، فیوچر کے لیے فکر کی. اس لیے خدا یسوع مسیح اس بے ایمان مختار کی تعریف کرتے ہیں کہ اس دنیا کے لوگ، اس عالم کے لوگ جو ختم ہو جائے گا، کس طرح سے وہ ہوشیاری کر کے اپنے مستقبل کی فکر کرتے ہیں، جبکہ خدا کے لوگ فرزند سوئے ہوئے ہیں، سست ہیں. وہ فیوچر کے لیے، وہ عالم بالا کے لیے اس مختار کی طرح زور نہیں مارتے جس طرح اس مختار نے اپنے فیوچر کی فکر کی ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح اس مختار کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے جتنا اس کو سمجھ ہے، یہ بے ایمان کو جتنی سمجھ ہے اس نے اتنا زور مارا ہے. لیکن ایماندار خدا کے فرزند
آگے لکھا ہے خدا یسوع نے اس کو کلیئر بھی کیا ہے، ہوشیاری کی کیونکہ اس جہاں کے فرزند اپنے ہم خدمتوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں سے، کون سے فرزندوں سے جی؟ نور کے فرزند۔ نور کے فرزند کون ہیں؟ نور کے فرزند خدا کے لوگ جو مسیح پر ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے، وہ اندھیرے کے فرزند نہیں بلکہ نور کے فرزند ہیں۔ تو ہم کس کے فرزند ہیں؟ نور کے فرزند۔ تو لکھا ہے نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ اس دنیا کے لوگ آپ دیکھیں تو بہت ہوشیار ہیں، بہت ہوشیاریاں انہیں آتی ہیں، وہ اپنے آپ کو بہت عقل مند کہتے ہیں، لیکن آگے جا کے ہم سیکھیں گے کہ یہ حکمت نہیں، یہ بے وقوفی ہے، جو وقتی ہے یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی، یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اس لیے خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اس ایگزامپل سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس بے ایمان مختار کی ہوشیاری دیکھیں کہ یہ اپنے فیوچر کی کتنی فکر کر رہا ہے، اپنے فیوچر کی کتنی فکر کر رہا ہے، جبکہ نور کے فرزندوں کو فیوچر کی فکر نہیں۔ ہمارا فیوچر کیا ہے بتائیں؟ نور کے فرزندوں کا فیوچر کیا ہے؟ آسمان، خدا کی بادشاہت، ہمیشہ کی زندگی۔ تو ہم نے کبھی ہمیشہ کی زندگی کے لیے اتنا زور مارا جس طرح یہ بے ایمان نے مارا؟ یہ یسوع مسیح سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں خدا یسوع مسیح کس طرح کنیکٹ کر کے چیزوں کو سمجھاتے ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا سانپوں کی مانند ہوشیار۔ کن کی مانند ہوشیار؟ اور کبوتر کی مانند۔ جہاں ہوشیاری کی ضرورت پڑے سانپ بہت ہوشیار ہوتا ہے، سانپ کے اندر سینس ہوتا ہے، اتنا سینس ہوتا ہے کہ وہ دور سے کوئی بندہ آئے تو اس کی آواز، پاؤں کی جو کیا کہتے ہیں ذرا سی کچھ چیز ہلنے کی آواز سے بھی وہ سینس کر لیتا ہے۔ کیا کر لیتا ہے؟ سینس کر لیتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے۔ تو اس لیے یسوع مسیح نے کہا جہاں ہوشیاری کی، چلاکی کی بات نہیں کی گئی، یاد رکھیے گا یسوع مسیح نے چلاکی نہیں کہی، چلاکی شیطان کرتے ہیں۔ چلاکی کون کرتے ہیں؟ خدا کے فرزند ہوشیار ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ہوشیار بلاک کو دیکھ کے کیا کرتا ہے؟ ہوشیار کی بات ہو رہی ہے، چلاکی کی بات نہیں ہو رہی۔ چلاکی مکار لوگ کرتے ہیں، ہوشیار لوگ جو ہوتے ہیں، جو خدا کی بادشاہت کی فکر کرتے ہیں، جو خدا کی بادشاہت کے لیے زور مارتے ہیں، وہ ہوشیار ہوتے ہیں۔ اس لیے یسوع نے کہا سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتر کی مانند بولے۔ اس لیے لکھا ہے نور کے فرزندوں سے زیادہ ہوشیار ہے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو۔ میں تم سے کہتا ہوں، آگے والی نامی آیت میں لکھا ہے اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے کیا پیدا کرو جی؟ دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے لیے مسکنوں میں جگہ دے۔ بات سمجھے؟ دیکھا میں تم سے کہتا ہوں، یسوع مسیح کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں جی؟ خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے کیا پیدا کرو۔ ناراستی کی دولت کون سی ہے؟ ناراستی دنیا کی دولت۔ کون سی دولت جی؟ دنیا کی دولت کو ناراستی کی دولت کہا گیا ہے۔ کون سی دولت کہا گیا ہے؟ ناراستی کی دولت سے۔ اور یسوع مسیح یہاں سکھا رہے ہیں، کہتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے جو کچھ ہمارے پاس ہے، اس دولت سے جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے، اس سے اپنے لیے کیا پیدا کرو؟ دوست پیدا کرو۔ اس سے اپنے لیے کیا پیدا کرو؟ ناراستی کی دولت جتنی تمہارے پاس ہے اس کو مسیح کی بادشاہت کے لیے خرچ کر دو، اس کو مسیح کی بادشاہت کے لیے خرچ کرو۔ اپنے دوست بناؤ، وہ جو دوست تم بناؤ گے، وہ روحیں جو تم بچاؤ گے، وہ آسمان پر تمہاری منتظر ہوں گی، تمہیں ویلکم کریں گی۔ جب تم جاؤ گے تو وہ یسوع مسیح سے کہیں گی کہ اس خادم کی دعا، اس ایماندار کی دعا، اس ایماندار کی اس ناراستی کی دولت کو خرچ کرنے کے باعث میں بچا ہوں، میں اس کی دعاؤں سے خدا مجھ پر رحم ہوا، میں نے تجھے قبول کیا، میں نے تیری بادشاہی میں داخلہ میرا ہوا، کیونکہ اس شخص کی دعا کے ذریعہ سے، ناراستی کی دولت کو خرچ کرنے کے ذریعہ سے میں نے توبہ کی ہے۔ اس لیے مشنری جو ہوتے ہیں، جنہیں ویژن مل جاتا ہے،
جنہیں بوجھ مل جاتا ہے وہ پھر روحوں پہ کام کرتے ہیں. وہ کن پہ کام کرتے ہیں جی؟ روحوں پہ کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں روحیں بچنی چاہیے. روپیہ پیسہ تو یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں, ختم ہو جائیں گی. نہ کو ساتھ لے کر گیا ہے اور نہ کو لے کر جائے گا. اس کا یہاں کا مال یہیں پر خرچ کر دینا چاہیے. اس کی میں ایگزامپل بتاتا ہوں. تمہارا رسول آپ سمجھتے ہیں کہ گجرات کے اسی علاقہ میں ہمارے پاکستان کے اندر ٹیکسلا میں ان کی قبر بھی ہے. تو وہ وہاں آئے تو جب وہ اس جہاں یہ حصہ ان کے حصے میں ان کو ملا کہ آپ اس حصہ میں جا کے خدمت کریں, تو وہ خدمت کرنے کے لیے آیا. تو ایک بادشاہ تھا اس وقت کا. تو اس بادشاہ نے کہا ایک میں بہت خوبصورت محل بنانا چاہتا ہوں. کیا بنانا چاہتا ہوں؟ ایک بہت خوبصورت محل بنانا چاہتا ہوں جیسا کوئی آج تک بنانا ہو, لیکن مجھے اس کے لیے ایک عقل مند شخص چاہیے. مجھے اس کے لیے ایک عقل مند شخص چاہیے جو اس کو بنا سکے. تو اس دور میں تمہارا کیونکہ رسول تھا, ایک فیمس شخص تھا, تمہارا رسول سے اس کی ملاقات ہوئی. تو اس نے کہا میرے لیے ایک محل بنا. انہوں نے کہا سر میں تھوڑے پاس ایسا خوبصورت محل بناواں گا, دیکھو تجھے خوش ہو جاؤ گے. اس نے کتنا پیسہ لگے گا؟ ان کا پیسہ تو لگے گا, پیسہ تو لگے گا. بولا ٹھیک ہے جتنا لگے گا پیسہ لینا جا. بولا پہلا کتنا چاہیے؟ بولا اتنے لاکھ روپے چاہیے. بولا اللہ. اس نے وہ پیسے سے انجیل خریدی, کھانے لوگوں کو دیے, غریبوں کو اکٹھا کیا, گلیوں میں گیا, مسیح کی منادی کرنا شروع. وہ سارا پیسہ خرچ کر دیا. وہ سارا پیسہ تمہاں کی بات کر رہا ہوں, خدا مسیح کے رسول کی بات کر رہا ہوں. پھر وہ پیسہ ختم ہو گیا. پھر بادشاہ کے پاس گیا. بولا ہمیں کتوں تک کار بن گیا؟ بولا بادشاہ گراؤنڈ تیار ہو گیا, دیواریں تھوڑی تھوڑی کھڑی کر تو اگے پیسہ دیو ان تاکہ اور تھوڑا کام کرا. پھر اور پیسہ لیا. پھر اس نے اور منادی کی اور خرچ کیا. پھر پوچھا اور بولا اور پیسہ چاہیے. پھر بولا کھڑکیاں لگ گئی ہیں. بولا اور پیسے, دروازے لگ گئے. ایسے اسی طرح چلتا رہا سلسلہ. اب جب کام تھوڑا سا کہا اب کمپلیٹ ہونے والا ہے تو بادشاہ نے کہا چلو مینو ذرا وزٹ تے کراؤ کہ میں دیکھا صحیح میرا کار جڑا محل بن رہا ہے کیسا بن رہا ہے. بگی دی سارا کچھ دیا, اپنے سارے سپاہیوں کے ساتھ, فوجوں کے ساتھ وزٹ کر. دیکھیں آپ ایمان چیک کریں, راست باز کا ایمان چیک کریں. وہ بھی ایک بادشاہ کو کانفیڈنس کے ساتھ لے کر جا رہا ہے. بولاؤ جی بالکل دکھاتے ہیں آپ کو, لے کے جا رہے ہو کھلی فضا پہ جتنے کرنا. بولا دیکھیں آپ کا آسمان پر کتنے نظر نہیں. بولا آسمان پہ بن رہا ہے تیرا گھر. بولا مینوں تے نظر نہیں آ رہا کون سا آسمان پہ گھر بن رہا ہے. بولا اس نے پھر انجیل کی منادی کی کہ یہ جو تمہارے پاس دولت ہے یہ تمہیں محفوظ نہیں کر سکتی. یہ دولت ادھر ہی رہ جائے گی. جو پیسہ تم نے مجھے دیا وہ میں نے خدا یسوع مسیح کی منادی میں خرچ کر دیا ہے, اور میں تیرا آسمان پر گھر بنا رہا ہوں, اور تیرا خوبصورت گھر, ایٹرنل ہاؤس جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ گھر تیرے ختم ہو جائیں گے, یہ محل تیرے ختم ہو جائیں گے, لیکن وہ تیرا گھر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. بادشاہ کو کہتے تھوڑا غصہ بھی آیا. انہوں نے کیا پتہ نہیں ہمیں کہہ رہے کتنے آسمان پہ میرا گھر بننا ہے. خیر اس کو قید بھی کروایا اس بادشاہ نے, لیکن جب اس کو سمجھ آئی تو پھر اس نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اس کہانی سے میں اس لیے اس کو لنک کر رہا ہوں کہ جس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو ناراستی کی دولت ہے اس سے ہمیں خدا کے کام کرنا چاہیے. جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں وقتی ہیں. یہ ناراستی کی دولت, یہ اس جہاں کی چیزیں ختم ہو جائیں گی. رہے گا نام سدا دیگر مسیح, رہے گا نام سدا دیگر. یہ جسے ویژن مل جائے, جسے مشن مل جائے, جسے یہ سوچ مل جائے وہی یہ کام کر سکتا ہے. ہر شخص یہ کام نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں خداون یہ ویژن اور یہ سوچ دے کہ ہم خداون کے لیے روحوں پر کام کریں. روحوں کو بچانے کی فکر ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ جس طرح خدا نے ہمیں نجات بخشی ہے, ہمیں اپنی بادشاہت کے لیے تیار کیا ہے, ہم بھی دوسروں کو خدا کے پاس لانے کا کیا بنے جی وسیلہ بنے. اس کے لیے چاہے قیمت کچھ بھی دینی پڑے, اس کے لیے قیمت چاہے کچھ بھی دینی پڑے. آگے جا کے ہم سیکھیں گے. اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے کیا پیدا کرو جی؟ دوست پیدا کرو, تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکنوں میں جگہ دے. اب ہمیشہ کے مسکن کون سے ہیں جی؟ ابدی آسمان پہ جو ہمارے مکان ہیں ان میں تمہیں جگہ دے. جب ہم خدا کی بادشاہت کے لیے خرچ کریں گے, لگائیں گے. خرچ کرنے کا مقصد اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. میرے پاس جو ایکسپرٹیز ہے, جتنا کچھ میں سکھا سکتا ہوں, جتنا کچھ میں انجیل سے بتا سکتا ہوں, جو کچھ میرے پاس ہے وسائل ہیں, جس بھی طرح سے میں مسیح کی خدمت کر سکوں, خدا کا کام ہونا چاہیے. خدا کا کام نہیں رکنا چاہیے. بات سمجھ آ رہی؟ کلیئر؟ اینی کنفیوژن؟ کام ہونا چاہیے. اس لیے دیکھیں
جو تھوڑے میں دیانتدار ہے، آگے والی بات میں ہم سیکھیں گے، جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ کیا لکھا ہے جی؟ وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے۔ اب جو تھوڑے میں دیانتدار ہے اور جو زیادہ میں دیانتدار، اس کا مقصد بھی ہم تھوڑا سمجھیں گے۔ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔ اب تھوڑا مال جو اس جہاں کا ہے ہمیں یہ ملا ہے نا، تو اگر ہم اس میں دیانتدار نہیں رہے تو ہمیشہ کی جو دولت ہے وہ ہمارے حوالے کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، لکھا ہے جو تھوڑے میں دیانتدار ہے، جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے، یہ سمجھ لیں ہمارا ٹیسٹ ہے۔ یہ کیا جی؟ ہمارا یہ دنیا امتحان ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے ہیں یہ دنیا اخیر آ کے کچھ نہیں۔ یہ سوچ تو ہر شخص کی ہے، اگر ایمانداروں کی یہ سوچ ہے تو یہ افسوس کی بات ہے۔ تو یہ کون سی بات ہے جی؟ افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ ارے بھائی، یہ جو تھوڑی سی زندگی خدا نے ہمیں دی ہے، یہ اس جہاں میں ہمیں بھیجا ہے، یہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ خدا ہمیں چیک کر رہا ہے، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم اس دنیا میں امتحان کس طرح دیتے ہیں۔ جب آپ دیکھیں کبھی آپ امتحان دینے کے لیے جاتے ہیں امتحان کے کمرہ میں، تو کس طرح زور مار کے ہم سوال جو آپ لکھتے ہیں، تو سمجھیں یہ ہمارا امتحان ہے۔ اس امتحان میں ہم کتنا پاس ہوتے ہیں یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔ پس جب تم ناراض دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپرد کرے گا؟ پس تم ناراض دولت میں، جیسے میں نے پہلے بتایا، ناراضگی کی دولت کون سی دولت ہے؟ دنیا کی دولت۔ تو کہتا ہے جب تم دنیا کی اس دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے، جب تمہیں یہاں جو کچھ دیا گیا اس میں دیانتدار نہ ٹھہرے، تو حقیقی دولت جو ہے وہ تمہارے سپرد کون کرے گا؟ وہ تمہارے سپرد حقیقی دولت۔ اب آپ کو پہلے بھی بتایا حقیقی دولت جو آسمان پر ہمیں ملے گی، وہ چیزیں یسوع نے کہا اپنا مال کہاں جمع کرو؟ آسمان پر جمع کرو۔ اب خدا یسوع مسیح یہ تعلیم دے رہے ہیں آسمان پر مال کیسے جمع ہوگا؟ یہی جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے، جب ہم اس کی راہ پہ خرچ کریں گے، روحوں کی نجات کے لیے خرچ کریں گے، بے سہاروں کو سہارا بنیں گے، دکھیوں کے دکھ دور کرنے کی کوشش کریں گے، انہیں مسیح کی خوشخبری دیں گے، انہیں مسیح کے پاس لانے کا وسیلہ بنیں گے، تو یہ اس جہاں کا جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے، جب ہم ناراضگی کی دولت میں خرچ کر کے ان تک رسائی پہنچائیں گے، انجیل کی منادی کریں گے، تو جب ہم اس میں دیانتدار ہیں تو پھر ہمارے پاس جو کچھ آسمان پر خرچ ہے وہ بھی خداوند یسوع مسیح ہمیں ہمارے سپرد کرے گا۔ آگے والی آیت بار میں لکھا ہے اگر تم بیگانہ مال میں نے پہلے بولا تھا یہ بیگانہ مال ہے، یہ کون سا مال ہے جی؟ بیگانہ۔ اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا؟ جو بیگانہ مال، اب ہم اپنے، میں نے پہلے بھی سکھایا کہ ہم اپنے نہیں ہیں، بلکہ ہم مختار ہیں، ہمارا مالک ایک ہے، اور وہ مالک کون ہے؟ سنیں میری بات، ہمارا مالک کون ہے؟ خدا ہے۔ تو اس لیے لکھا ہے اگر تم بیگانہ مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا؟ کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خداوند اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح اس مختار کو بھی یہی سمجھا رہے ہیں، اپنے شاگردوں کو بھی یہی سمجھا رہے ہیں، اور مشنری جتنے بھی ان کو آپ دیکھ لیں، مشنری ایک ذرا سی بھی چیز ویسٹ نہیں کرتے۔ ایک مشنری کی بات آپ کو بتاؤں، وہ کہتے ہیں کہ وہ انٹیریئر سندھ کے اندر خدمت کرتا ہے، اور وہ ایک روٹی جو اس نے کھانی ہوتی ہے وہ لیتا ہے، اگر اسے بھوک ہوتی ہے ایک روٹی سے کم تھوڑی سی بچ جائے تو اس کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے۔ پوچھا کیوں رکھتے ہو بھائی؟ بولا یہ اگر روٹی میں پھینک دوں گا، دوسری روٹی لوں گا، اس روٹی جو میں 20 روپے کی دوبارہ روٹی لوں گا، وہ کیوں نہ میں اس غریب تک وہ 20 روپے پہنچا دوں جس کے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں۔ یہ مشنریز کا دل ہوتا ہے، یہ مسیحیوں کا دل ہوتا ہے، وہ اپنے ایک چیز کا حساب رکھتے ہیں، ناراضگی کی دولت کو ویسٹ نہیں کرتے بلکہ مسیح کی بادشاہت کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ہم پارٹیوں میں تو لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں، ہم شادیوں میں تو لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن مسیح کی بادشاہت کے لیے ہمیں 1 روپیہ بھی خرچ کرنا ہمیں بہت بڑا لگتا ہے۔ ہم اپنی خوشی کے لیے تو کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن خدا کی بادشاہت کے لیے ہم خوشی سے خرچ نہیں کرتے۔
ہم خوشی سے نہیں لگاتے، اپنی خوشی کے لیے، اپنی لگژری کے لیے تو ہم کہتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ہو، وہ بھی ہمارے پاس ہو، لیکن جن کے پاس مسیح جیسا دل ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتے۔ مسیح نے کہا میرے لوگوں کے پاس رہنے کے لیے تو گھر ہیں لیکن میرے پاس تو کوئی کار بھی نہیں۔ مسیح نے یہ خود کہا، اس نے کہا میں خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہوں۔ ہم خدمت لیتے ہیں لوگوں کی کہ لوگ ہماری خدمت کریں، یسوع کہتا میں خدمت کرنے آیا ہوں، لینے نہیں آیا۔ تو اس لیے مشنریز کا دل یہ ہوتا ہے، خدا کے لوگوں کا یہ دل ہوتا ہے کہ وہ ایک ایک پائی کا بھی حساب رکھتے ہیں کہ یہ پائی بھی ویسٹ نہ ہو بلکہ مسیح کے جلال کے لیے خرچ ہو۔ ابھی بھی شاید آپ نے سنا ضیاء پال صاحب کے پاس ایک مشنری ہیں، ان کا نام میں بھول گیا، بڑا اچھا نام ہے۔ وہ اپنے کپڑے ایک دفعہ کوئی بہن گئی تو اس نے کہا چلو مشنری خادم خدا تھا، اس نے اس کو ایک پروگرام میں جانا کپڑے استری کر کے دے دیے، دیکھا تو اس کے کپڑے استری پڑے تھے، بولا ادھر آؤ میری بہن یہ کپڑے میرے استری کیوں گئے، کتنی بجلی خرچ ہوئی؟ اس کو واپس لیا کپڑوں کو ایسے سے کیا، بولا آپ سے نیکسٹ میرے کپڑے استری نہیں کرنا، جتنی بجلی خرچ ہوئی ہے یہ بجلی میں کسی غریب پر خرچ کر دیتا ہوں، کسی ضرورت مند پہ خرچ کرتا، مسیح کی بادشاہت کے لیے خرچ کرتا۔ تو مشنریز کی میں بات بتا رہا ہوں، وہ ویسٹ کسی چیز کو بھی نہیں کرتے، وہ ویسٹ کسی چیز کو بھی، وہ کہتے ہیں کہ ایک روپیہ بھی مسیح کی بادشاہت کے لیے خرچ ہو جائے۔ یہی بات خدا یسوع مسیح یہاں ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ بوجھ خدا ہم سبوں کو دے کہ ہم اپنے جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے، صحت دی ہے تو صحت میں ہم جا کر لوگوں تک منادی کریں، روپیہ پیسہ دیا ہے تو اگر خرچ ہو کر ہمیں دور جا کر کہیں منادی کرنی پڑتی ہے تو ہم خرچ کریں۔ روپیہ پیسہ یہ یہاں کا یہی رہ جائے گا، یہی خدا ہم بتا رہا ہے کہ ناراضگی کی دولت کو، یہاں کی دولت کو یہیں پر کیا کر دو، خرچ کرو۔ اب خرچ کرنے کا مقصد نہیں تجھے جا کے روڈ سے سٹنا شروع کر دو، نو میں یہ نہیں بتانا، اور بائبل بھی یہ نہیں بتا رہی۔ مسیح کی بادشاہت کے لیے، سمجھے میری بات کو، کس کے لیے؟ مسیح کی بادشاہت کے لیے خرچ کرنا ہے، روحوں کی نجات کے لیے خرچ کرنا ہے، روحوں پر لگانا ہے پیسہ۔ اگر ہمیں پیسہ لگا کر پتہ لگے کہ ایک خاندان وہاں پریشان ہے، اسے ضرورت ہے انجیل کی، اسے ضرورت ہے خوشخبری کی، اسے ضرورت ہے مسیح کی، وہ مر رہے ہیں، تو ہمیں اگر پیسہ لگا کے اپنا جانا پڑے، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے، ہمیں وہاں جا کے انجیل کی منادی کریں۔ یہ انجیل بتاتا ہے، یہ یسوع بتا رہا ہے۔ اسی کہتے ہیں وہ مردہ کے مرے سانو کی ایسی طرح اپنے کام کریے، سچ کیا؟ یہ بڑے بڑوں کے ایسی کام ہے، لیکن یہ انجیل کی منادی نہیں ہے، یہ خادموں کے کام نہیں ہے، یہ مشنریز کے کام نہیں ہے۔ مشنریز جسے بوجھ مل جاتا ہے وہ پھر اپنے سے زیادہ دوسرے کو بہتر جانتا ہے، اپنے سے زیادہ دوسرے کو بہتر جانتا ہے۔ یہ ہے مسیحت۔ یہ کیا ہے جی؟ مسیحت، اسے مسیحت کہتے ہیں، یہ مسیحت ہے۔ تو اس لیے خدا یسوع مسیح ہمیں سکھانا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس بے ایمان مختار کی طرح ہمیں بھی زور مارنا چاہیے۔ دیکھیں وہ اپنی مستقبل کی کیسے فکر کر رہا ہے، ہم نے کبھی مستقبل کے لیے فکر نہیں کیا۔ ہم مستقبل کے لیے کیا فکر کرتے ہیں؟ بچہ نے کار بنا دی، یہ مستقبل ہمارا، یہ ہونا چاہیے، بری بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہونا چاہیے، بائبل بھی یہ نہیں کہتی، ساری چیزیں ہونی بھی چاہیے، لیکن فرسٹ پیورٹی کس کی ہونی چاہیے؟ بڑے خاموش ہیں۔ پہلا درجہ کس کا ہے؟ کھول کے بولو نا، پہلا درجہ خدا کا ہے۔ سب سے پہلے جو کچھ ہے کہیں خداوند تیرے لیے، دوسرا بچوں کے لیے، تیسرا کلیسیا کے لیے۔ یہ بائبل کا قانون ہے، یہ بائبل کا اصول ہے کہ پہلا درجہ خدا کا۔ اگر مجھے میری جان کا نذرانہ بھی دینا پڑے تو خداوند حاضر ہے۔ پہلا درجہ، کیونکہ مالک کون ہے میری جان کا؟ میں اپنی جان کو بچا سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں بچا سکتا۔ تو اس لیے ہمیں ہر ٹائم تیار رہنا چاہیے، ہر ٹائم تیار رہنا چاہیے کہ شاید میرا آج آخری دن ہو، شاید میرا آج آخری دن ہو، جو کچھ ہے میں بانٹ جاؤں، جو کچھ ہے میں بتا جاؤں، جو کچھ ہے میں کہہ جاؤں، تاکہ جب آسمان پر جاؤں تو بہت سے لوگ یہ گواہی دیں کہ خداوند اس خادم کی دعاؤں سے، اس خادم کے روپے پیسے کو خرچ کرنے کے وسیلہ سے مجھے نجات ملی ہے، میں نے توبہ کی ہے، میں تیری بادشاہی میں آج موجود ہوں تو اس شخص کی وجہ سے موجود ہوں۔ یہ وسیلہ بنا ہے مجھے تیرے پاس لانے کا، یہ وسیلہ بنا ہے مجھے تیرے پاس لانے کا۔ ٹھوکر کا سبب نہیں بننا بلکہ نجات کا سبب بننا ہے۔ اس پیسج کا مقصد یہی ہے۔ خدا یسوع مسیح اس لیے اس مختار بے ایمان کی تعریف کر رہے ہیں کہ جس طرح اس نے زور مارا ہے
ہمیں بھی اس طرح آسمان کی بادشاہت کے لیے زور مارنا چاہیے. ہمیں بھی آسمان کا فکر کرنی چاہیے. یہ چیزیں تھوڑے ٹائم کی ہیں, بہت جلد ختم ہو جائیں گی. میرا ایمان ہے کہ بہت جلد ہماری کلیسیا اسی طرح بیدار ہوگی اور اسی بڑھ چڑھ کے خدا یسوع مسیح کا کام کرتے رہیں گے. ہمارے پاس لاکھ ہو یا کاک ہو یا کروڑوں ہو, جو کچھ ہو ہم یسوع کے لیے لگاتے رہیں گے. آمین آمین آمین. آئے خدا آپ سب کو برکت دے.